آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز نے اتفاق کیا کہ معیشت کی بحالی کے حکومتی اقدامات میں ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ ان کارروائیوں کے ذریعے معیشت کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے گی۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز نے غزہ میں اسرائیل کے طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ فلسطین کے سرزمین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف نے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد ولی صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ اعلامیہ ہمارے سامنے ہے، اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کے حکومتی فیصلے پر عمل درآمد پر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے، تو موجودہ حالات میں آپ اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ فیصلہ کچھ عرصہ پہلے لیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اور اس کو فوج کی مکمل تائید حاصل تھی، اور اس فیصلے کے مطابق جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں جو افغانستان سے ہیں اور جو انلیگل کرمنل ایکٹیویٹیز میں ادھر مصروف ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے کرائم کا، جس میں ایکسٹورشن ہے، جس میں اسمگلنگ ہے، جس میں دہشت گردی سے ان کی کڑیاں ملتی ہیں، تو وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کو ہٹ کرنا ہے اور ان کی جو واپسی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے جو مروجہ قوانین ہیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق۔ تو وہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے 1 نومبر کی، اور اس میں اس قسم کے جب ایپیکس فورم سے اس چیز کا اعادہ ہوتا ہے تو ایک واشگاف میسج جاتا ہے، اور جو ہمارے جو سویلین ادارے ہیں، جس میں کسٹمز ہے، جس میں امیگریشن ہے، جس میں ہماری جو پولیس ہیں، ان کے لیے بڑی تقویت کا یہ باعث ہوتا ہے، اور اس کا ایک کلیئر میسج ہے کہ کسی قسم کا اس میں ابہام ایمبیولنس نہیں ہوگی، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو انلیگل جو کیٹیگریز ہیں اس میں تو 3-4 کیٹیگریز ہیں، جو کچھ لوگ یہاں پہ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، کچھ نے افغان سٹیزن سرٹیفکیٹ لیا، پھر یٹ انادر کیٹیگری ہے جو 2021 کے بعد آئی۔ یہ بڑے واضح طور پر اس کا ڈیٹا بھی موجود ہے، اس ڈیٹا کے مطابق ہی۔ وقار صاحب، آپ یہ کہیے گا، کور کمانڈرز کانفرنس میں معیشت کی بحالی کے حکومتی اقدامات میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے، اور فلسطین کے معاملے پر بھی واضح اس وقت موقف پیش کیا۔ جی، آئی تھنک یہ 3-4 چیزیں ہیں اس میں۔ آئی تھنک فلسطین پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جو پاکستانی عوام کی خواہشات ہیں یا ان کی جو سپورٹ رہی ہے، مورل سپورٹ فار پیلسٹینینز، اس کا اظہار تھا۔ اور سگنیفیکنٹ اس لیے کہ کل اس OSCE کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس کے اندر اس کے اوپر میجر ڈیسیژنز ہونے ہیں۔ سو آئی تھنک فرام دس فورم تھنک کمنگ ان سپورٹ آف پیلسٹین از ویری سگنیفیکنٹ۔ اس کی ضرورت بھی ہے۔ تو دنیا پوری ڈیوائڈ ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ویسٹرن بلاک اور انڈیا جو ہے آلموسٹ ایک طرف ہو گئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اسلامک ورلڈ، کسی حد تک رشیا، افریقہ، کچھ ممالک اور آئی وڈ سے چائنا کا ایک نیوٹرل سٹانس ہے۔ تو اس سے ضرورت ہے، کیونکہ فلسطینی جو ہے آئی تھنک جتنا وہ فیس کر رہے ہیں آپریشن، پوری ایک وار ان کے اوپر امپوز کی گئی ہے، ان کی سپورٹ میں کور کمانڈر کانفرنس سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا آئی تھنک ضرورت بھی ہے، سگنیفیکنٹ بھی ہے، بیکاز اس وقت ان کو ہر لحاظ سے مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ الٹیمیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ OSCE کے اندر ڈیسیژنز کیا ہوتے ہیں، کیا یہ صرف لیٹ سے انفارمیشن ڈومین میں رہتا ہے پبلکلی، یا اس کے آگے آپ اکنامک لیٹ سے بائیک آؤٹ کی طرف جاتے ہیں، یا ڈپلومیٹک پریشر کتنا ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ڈیفینیٹلی کور کمانڈر کانفرنس کے فورم سے یہ آنا از ویری سگنیفیکنٹ۔ ایک اسٹرانگ آواز اور میسج آنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں معیشت کی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ نواز شریف میثاق معیشت کو تعبیر دے گا، اداروں کی پھر سے تعمیر کرے گا۔ لاہور میں FPCCI کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا
کہ نون لیگ حکومت میں آ کر بیوروکریسی، FBR کی اصلاح اور نیب کے انتقام کا خاتمہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت کاروباری برادری کے تحفظات دور کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2018 سے 2022 تک کی تباہی نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس پہنچ کر تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ اپنے بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ منفی قیاس آرائیاں کرنے والے تھوڑا انتظار کر لیں۔ نواز شریف نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے ماضی میں بھی JIT اور عدالتوں میں سینکڑوں پیشیاں بھگتی ہیں۔ نگراں وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے اعلامیے کے مطابق نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی PTI رہنما شفقت محمود سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع اور قومی مفاہمت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں شفقت محمود نے کہا کہ PTI کو برابری کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں مل رہے ہیں، جبکہ دیگر جماعتوں کو ملک بھر میں جلسے جلوسوں کی کھلی آزادی ہے۔ ناہموار ماحول میں منعقد کروائے گئے انتخابات عوامی قبولیت سے محروم رہیں گے۔ قومی سطح پر مفاہمت تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انتخابات کے صاف شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اور PTI کے 2 رکنی وفد نے ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کی ہے۔ صدر سے ملنے والا وفد ترجمان PTI رؤوف حسن اور عمیر نیازی پر مشتمل تھا۔ ذرائع کے مطابق وفد نے صدر علوی کو چیئرمین PTI کا انتخابات کے لیے کردار ادا کرنے کا پیغام پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق عمیر نیازی کو چیئرمین PTI نے جیل میں ملاقات کے دوران ہدایات دی تھیں۔ اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو کچھ تھوڑا بہت چیزیں ہو رہی تھیں ان کو اپڈیٹ کر رہے تھے، تو خیر یہ بھی بڑا اچھا سیشن رہا۔ کیبنٹ والا بہت اچھا رہا۔ کمیشن صاحبہ نے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بریف کیا، اور جو کچھ چیزوں کی اپروولس چاہیے تھی وہ انہوں نے لی آج۔ اب آج اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیفرنٹ ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقات چل رہی تھی۔ کل ہمارا ایک اور اجلاس ہوا تھا جس میں ہم نے 48 آورز کا ٹارگٹ دیا تھا کہ 48 آورز میں یہ جو 40 روپے فیول کی پرائس کم ہوئی ہے تو اس کا امپیکٹ پبلک کے لیے ملنا ضروری ہے، اور وہ جو بھی حکومت ہو اس کا فرض ہے کہ وہ انشور کرائے۔ اور ہم نے ریکویسٹ کی، اپروچ لی، اور تقریباً تنویر صاحب نے کل شام سے لے کے آج ابھی تک ایون میٹنگ میں بھی یہ لوگوں کو میسیجز کر رہے تھے اور کنفرم کر رہے تھے۔ مسلسل ساروں کے ساتھ، سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، اور کل میرا خود جانے کا اتفاق ہوا۔ ایڈمنسٹریشن پنجاب کی پوری چاروں کونوں میں، سارے کے سارے ڈسٹرکٹس میں، ڈویژنز میں لگی ہوئی تھی۔ میں ابھی فیصل آباد کے لاری اڈے پہ ہو کے آیا ہوں، اور ہم سارے ہو کے آئے ہیں، میں اکیلا نہیں تھا، ہم سارے تھے۔ اور وہاں پہ ہم رینڈم بسوں میں گئے، اور جو انہوں نے ٹکٹیں لے لی ہوئی تھیں، تقریباً جو ڈیزل کی بس ہے اس کا 10% کرایہ کم ہو گیا ہے۔ میں نے کل، ہم نے رات کو بھی دیکھا، آج صبح بھی دیکھا، ٹرانسپورٹرز نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کر دیا ہے۔ جو پیٹرول والی بس ہے اس کا 15% کے قریب کرایہ کم ہو گیا ہے، اور الحمدللہ یہ ایک تو کہنا تھا کہ ہو جائے گا، لیکن کل سے ہم مسلسل سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں اور یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ کہیں پہ اکا دکا شکایت آ رہی ہے، وہاں پہ DC وغیرہ خود موقع پہ پہنچ رہے ہیں اور اس کو کیٹر کر رہے ہیں۔ جو ٹرانسپورٹیشن والے جو سامان کو لے کے آتے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تقریباً مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، وہ بھی تقریباً 10% ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہوپفلی وہ بھی اناؤنس کر دیں گے، ابھی منسٹر ٹرانسپورٹ بھی ساتھ ہی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو دال پورے پنجاب میں، یہاں فیصل آباد ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے، جو فیصل آباد ریٹ نکالتا ہے وہی ریٹ تقریباً پورے پنجاب میں چلتا ہے۔ تو تنویر صاحب تقریباً 30 روپے کے قریب دال، یہ 20 سے 30 روپے کے درمیان، یہ 20 سے 30 روپے کے درمیان دال جو ہے وہ آپ کو کم ملے گی
اس میں ہر دال ویری کرتی ہے, کچھ 10 جائے گی, مطلب پرسنٹیج وائز میرے خیال میں کوالٹی پہ تقریباً 10% کی ایوریج آ جائے گی, وہ بھی کم ہو جائے گی. فلور ملز ایسوسیشن بھی یہاں موجود ہے, وہاں کے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے بھی ابھی میٹنگ کی ہے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے بھی تقریباً 15 روپے پر تھیلا کم کرنے کا اعلان کیا ہے. اور یہ اس کے بعد دوسرا, ہم ویٹ جو پنجاب کے پاس موجود ہے وہ ریلیز کرنا شروع کرنے لگے ہیں. ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک سبسڈی تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے. ابھی یہ نہیں پتہ کتنا کریں گے, کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن اگر 3500 سے 4000 کے درمیان کہیں کرتے ہیں تو آپ کا آٹے کے تھیلے میں بہت بڑی کمی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی ہم اگلے 3 سے 4 دن میں فیصلہ کر لیں گے, اس سے آٹے کا تھیلا بہت کم اور ہو جائے گا. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. پھر ہمارے گھی ایسوسیشن کے نمائندے بھی آئے, انہوں نے اسپیشلی یہاں پہ ان کو بھیجا ہے, اور گھی کے اوپر بھی تقریباً 15 روپے پر کے جی ایوریج, کوئی ہلکا اور مہنگا, اس لیے میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں نے بھی, ان کی ایسوسیشن نے بھی اعلان کرا ہے کہ ہم اس کو اگلے 2-3 دن میں آپ کو امپلیمنٹ کرا کے دے دیں گے. پھر پنجاب صرافہ ایسوسیشن سے بھی وفد پورا کا پورا پنجاب کے صدر اور سارے آئے میں, انہوں نے ہم سے پورا وعدہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ لوگ امپلیمنٹ کریں گے اور ہر چیز کو انشور کریں گے. اس کے بعد پولٹری سے آپ آئے میں, انہوں نے بھی تقریباً 12 سے 15% پولٹری کی پرائسز 110 روپے پر کے جی کم ہو گئی ہیں. 110 روپے پر کے جی انہوں نے کل سے, یہ تنویر صاحب لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ, تو وہ بھی کر رہے ہیں. تقریباً 10 سے 15% کے اوپر یہ نیچے لے کے جائیں گے. 1000 روپے پر بیگ جو ہے فیڈ کا ابھی جو گنجائش نکلتی ہے, لیکن فیڈ ملرز نہیں کر رہے. اگر وہ بھی کرا لیں گے. اگر وہ کم ہو جائے تو ابھی 290 میں چکن مل رہا ہے, تو پھر لوگوں کو یہ 250-250 میں ملے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیڈ والی بھی کر لیتے ہیں, لیکن تقریباً 10% کے قریب 12 سے 15% کے قریب جو ہے وہ ان کی امیڈیٹلی پرائس کم ہو جائے گی. جو فیڈ والا ایشو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہماری وہ چند چیزیں ہیں. اس کے بعد چینی الحمدللہ, ویسے میں آپ کو بتا دوں چینی آلریڈی 133 ایکس مل ریٹ ہے, اور تقریباً 145 پہ 145 کی اس ٹائم پہ مارکیٹ میں مل رہی ہے. کہاں یہ 180 پہ چلی گئی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس کو سٹیبل کریں گے اور بھی کم ہوگی. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کل سے دن رات ہماری پوری ٹیم ڈیلی, چیف سیکرٹری پنجاب 9:30 بجے پرائسز کو گو تھرو کرنے کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ڈیلی صبح 9:30 بجے میٹنگ کریں گے, اور انہوں نے آج پہلی میٹنگ کی ہے تمام ڈی سیز اور کمشنرز کے ساتھ. منسٹر انڈسٹری, ان کا بھی بہت زیادہ مبارکباد جنہوں نے 24 گھنٹے لگا کے دن رات صبروں کے ساتھ, مطلب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک نے لوگوں کا, پبلک کا فائدہ دیکھنا ہے, اور جہاں جہاں ریلیف دے سکتے ہیں وہاں دینا ہے. اور اس کے بعد کمشنر صاحبہ کا بھی اس میں انہوں نے یہاں پہ مذاکرات کر رہی تھی, اور ہمارے سارے کمشنرز جہاں جہاں بیٹھے ہوئے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اور بھی جو چیزیں کم ہو سکیں, ٹرانسپورٹ ہماری اولین ترجیح تھی, اس کے بعد یہ کموڈیٹیز کی پرائسز تھیں جن کو کم کرنا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سی ریلیف ضرور پبلک کو ملے گی. کسی سے میں وہی پوچھ رہا تھا کہ کسی کا کرایہ اگر 350 روپے اور وہ 250 دے رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو آنے جانے کا 100 روپیہ تو بچا 700 میں سے. تو ہم یہ بلکہ 500 ہو گیا, 600 تھا 500 اس نے دے دیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا فرض تھا, یہ کوئی ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, یہ ہمارا فرض ہے کرنا. اور ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے آنے والے دنوں میں ان چیز کو سٹیبل کیا جائے. اور اگر ریلیف اور بھی اگر پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اکانومی سٹرونگ ہو رہی ہے, اور اگلے آنے والے دنوں میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن مجھے اتنا اندازہ بھی ہے اور کچھ علم بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور اچھی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. سر وہاں کوئی مطالبہ نہیں ہے, 34 سال سے ہمارا صحافی کالونی کا درینہ مطالبہ چل رہا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. غزہ وار روم سے خبریں ہوں گی, مبشر ہاشمی آپ کو جوائن کریں گے. غزہ وار روم میں تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں, اور سب سے پہلے تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری مسلسل 11ویں روز بھی جاری ہے. اسرائیلی بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, جس کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 2900 ہو گئی ہے.
اسرائیلی بمباری سے 10,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں میں چند گھنٹے کا ایندھن باقی رہ گیا ہے۔ فلسطینی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 1,000 سے زائد افراد اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج اور لبنانی مضافتی تحریک حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینکوں اور انٹیلیجنس کے اہداف کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ اور آپ کو بتائیں سینئر رپورٹر طارق ابوالحسن اور علی عمران سید پر مشتمل جیو نیوز کی ٹیم فلسطین میں جاری صورتحال کی کوریج کے لیے کراچی سے روانہ ہو گئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں طارق ابوالحسن سے۔ فلسطین اور اسرائیل کے مابین جاری جنگ کی کوریج کے لیے مجھے غزہ جانا ہے۔ پہلے مرحلے کے طور پر لبنان جا رہے ہیں، یہاں لبنان کی جنوبی سرحد پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اور وہاں پر جو متحرک گروپ ہیں یہاں پر شدید کشیدگی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے اور ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم جنوبی لبنان جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے ساتھی رپورٹر علی عمران بھی ہیں۔ یہ میرا لبنان کا تیسرا دورہ ہے۔ اس سے پہلے 1994 میں جب 14 سالہ خانہ جنگی کے بعد جنگ بندی ہوئی تھی لبنان میں، اس وقت ہمیں PIA کی دفاعی پرواز کے ساتھ لبنان گئے تھے۔ تو 2006 میں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان انتہائی خونریز جنگ ہوئی تھی، اس کی بھی کوریج کے لیے میں لبنان میں موجود تھا۔ اور اس جنگ کی کوریج کے دوران ہم اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنتے ہوئے بال بال بچے تھے۔ اب تیسری دفعہ جو ہے وہ لبنان جا رہا ہوں اور پھر جو ہے وہ جنگ کی کوریج بھی کرنی ہے۔ طارق ابوالحسن یہاں سے روانہ ہو گئے، ان کے ہمراہ علی عمران سید بھی موجود ہیں۔ جیو نیوز وار روم سے آپ کو مسلسل غزہ کی کشیدہ صورتحال سے متعلق اپڈیٹڈ رکھے گا۔ آپ جیو نیوز کے ساتھ ہیں۔